اللهم رب هذه الدعوة التامة. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم. وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم. ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فقد قال الله عز وجل: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. والذين هاجروا في سبيل الله ثم قتلوا أو ماتوا ليرزقنهم الله رزقا حسنا وَإِنَّ اللَّهَ لَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ۔ محترم بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، پردہ نشین اسلامی مائیں اور بہنیں، ہر قسم کی تعریف و توصیف اللہ عز و جل کے لیے، جس نے ہمیں اور آپ کو مخلوقات میں سب سے افضل مخلوق بنا کر پیدا فرمایا۔ بعدہ درود و سلام کا نزول ہو تمام انبیاء و رسل پر، خصوصاً محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد وبارک وسلم۔ حاضرین جمعہ، اس مختصر سی حمد و صلات کے بعد آج کے اس خطبہ جمعہ میں آپ حضرات کے سامنے حادثہ کربلا حقیقت کے آئینے میں اس موضوع پر کچھ باتیں آپ حضرات کے سامنے رکھنا ہے۔ اللہ تعالی ہم تمام کو دین کی صحیح سمجھ دے اور صحیح دین پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ حاضرین گرامی، احسان الہی ظہیر رحمہ اللہ اپنے خطاب، اپنے وعظ، اپنے دروس میں اس بات کو کہا کرتے تھے کہ جب بھی کوئی مسلمان کسی مجلس میں شریک ہوتا ہے، چاہے وہ درس قرآن ہو، درس حدیث ہو، یا جمعہ کے خطبات کیوں نہ ہو،
اسے دو مقصد کے تحت اس مجلس میں شرکت کرنا چاہیے۔ ایک مقصد یہ کہ آدمی جب آئے تو وہ اس مقصد سے آئے کہ میں حق بات کو سنوں، حق بات کو جانوں اور حق بات پر عمل کروں۔ دوسرا مقصد یہ کہ میں جس مجلس میں جا رہا ہوں یہ مجلس بڑی ہی مبارک ہے اور اس مجلس میں شرکت اللہ تعالیٰ کی رضامندی ہو۔ بہت سارے مسلمان ایسے ہوتے ہیں کہ دینی مجالس میں یا خطبات میں اس غرض سے شریک ہوتے ہیں رسماً یا رواجاً، اگر ہم نہ جائیں تو لوگ کیا کہیں گے۔ اس طرح سے لوگ ان مجلسوں میں شرکت کرتے ہیں۔ اگر یہ نیت ہو تو سمجھیے کہ ہمارا ان مجلسوں میں شرکت کرنا بے فائدہ ہے۔ حاضرین گرامی، ہم اور آپ جس ماہ سے گزر رہے ہیں یہ ماہ محرم ہے، سبھی جانتے ہیں۔ آج محرم کی 10 تاریخ ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اس دن روزہ رکھنے کا حکم دیا ہے۔ جو لوگ اس دن کا روزہ رکھے ہیں اللہ سے دعا ہے کہ رب العالمین ہمارے اس روزے کو قبول فرمائے، آمین۔ حضرات گرامی، یہ مہینہ اور خاص کر آج کا یہ دن جسے 10 محرم کہتے ہیں، اس دن کے تعلق سے دو طرح کے لوگ پائے جاتے ہیں۔ ایک تو یہ کہ اس دن کی جو حقیقت ہے اس کو حقیقت کے تحت لوگوں کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ جو صحیح باتیں ہیں تاریخ میں انہی باتوں کو لوگوں کے سامنے عیاں کرتے ہیں، اور دوسرے وہ لوگ جو اس دن کے متعلق حقیقت سے جن کا کوئی واسطہ نہیں ہوتا، جھوٹ اور اس طرح کی تمام قسم کی باتیں بنا کر کے تصنعات، بناوٹی چیزیں لوگوں کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ ہم اور آپ اہل ایمان ہیں، توحید پرست ہیں، قال اللہ و قال رسول کی صدائیں ہماری زبان سے جاری ہوتی ہیں، تو ہمارا یہ فریضہ اور ذمہ داری ہے کہ ہم اس حقیقت کو لوگوں کے سامنے واضح کریں جس حقیقت کو شریعت نے بیان فرمایا ہے۔ حاضرین گرامی، اس دن کو یوم عاشوراء یا 10 محرم سے جانا جاتا ہے۔ اس دن یا اس مہینے میں کہہ لیجئے بہت سارے سانحہ پیش آئے ہیں، کئی حادثات اس ماہ میں پیش آئے ہیں، اور خاص کر حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ جو اس دن ظالمانہ طور پر شہید کیے گئے، مظلومانہ طور پر شہید کیے گئے۔ ہمارا اور آپ کا یہ ایمان ہے کہ حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو دشمنوں نے مظلوم طریقے سے شہید کر دیا۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ جنگ کے لیے نہیں نکلے تھے، بات آگے آئے گی۔ ہمیں اور آپ کو سب سے پہلے یہ جاننا چاہیے کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شریعت میں کیا فضیلت ہے، ان کا کیا مقام ہے۔ سوچنے کی بات ہے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے 2 نواسے تھے، ایک حضرت حسن اور ایک حضرت حسین۔ حضرت حسن حضرت حسین سے 1 سال میں بڑے تھے۔ تعریف اگر کرنی ہو، مقام و مرتبہ اگر بیان کرنا ہو،
آپ کی شان بیان کرنا ہو تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ان دونوں نواسوں کی کرنی ہے۔ حضرت حسن کا کوئی تذکرہ نہیں، حضرت حسن کا کوئی مقام نہیں، صرف حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے مقام کو بلند کرنا، آپ کی شان کو بیان کرنا، آپ کی فضیلتیں بیان کرنا، یہ کون سی عقل مندی ہے؟ جبکہ حسن بھی نواسے رسول ہیں، حسین بھی نواسے رسول ہیں۔ حاضرین گرامی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد میں سے کوئی لڑکا باحیات نہیں تھا، جو بھی پیدا ہوتا چند لمحے زندہ رہتا اور اس دنیا سے رخصت ہو جاتا۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا، جو آپ کی لخت جگر تھی، آپ نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے حضرت فاطمہ کا نکاح کروایا۔ آپ چچا زاد بھائی تھے۔ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے دو لڑکے حسن اور حسین پیدا ہوتے ہیں۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی خوشی بہت زیادہ کہ میرے دو نواسے۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام صحابہ کے سامنے حضرت حسن اور حسین کے مقام و مرتبے کو بیان کرتے۔ ایک مرتبہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام ممبر پر تشریف فرما تھے۔ آپ علیہ السلام کے نواسے حسن آئے، ایسا لباس پہنا ہوا تھا کہ جس لباس سے وہ گرتے ہوئے آئے، نبی علیہ السلام خطبہ روک کر اپنے نواسے کو اٹھا لیا، اور اس وقت آپ اپنے ساتھ اپنے نواسے حسن کو ممبر پر بٹھایا اور کہا کہ یہ میرا بیٹا حسن، یہ میرا بیٹا حسن ایک وقت آئے گا، دو بڑی جماعتوں میں صلح کروائے گا۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام حضرت حسن اور حسین کے بارے میں فرماتے ہیں، ان الحسن والحسین ریحانتای من الدنیا، کہ یہ حسن اور حسین دنیا کے دو پھول ہیں میرے، یہ خوشبو ہے میرے۔ آپ علیہ السلام نے کہا فإنی احب فأحبہ، لوگوں میں ان سے محبت کرتا ہوں، تم بھی ان سے محبت کرو۔ اللہ سے دعا کرتے کہ اللہ میں اس سے محبت کرتا ہوں، تو بھی ان سے محبت کر، اور جو ان سے محبت کرتا ہے اللہ تو بھی ان سے محبت کر۔ حضرت حسن اور حسین رضی اللہ تعالی عنہم کی ولادت پر خود نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے عقیقہ کیا۔ عقیقہ کرنے کا حق باپ کا ہوتا ہے، لیکن نبی علیہ السلام اپنے دو نواسوں کے عقیقے کیے۔ نبی علیہ السلام اپنے جب بھی دو نواسوں کو دیکھتے خوش ہو جایا کرتے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے پاس بلاتے، دعائیہ کلمات سے نوازتے۔ آپ علیہ السلام اپنے ان دو نواسوں کو شیطان سے ہمیشہ پناہ مانگنے کی دعا پڑھتے۔ اعیذکما بکلمات اللہ التامات من کل شیطان وہامہ ومن کل عین لامہ۔ یہ حضرت حسن و حسین ہے میرے بھائیوں، جن کے بارے میں نبی علیہ السلام نے یہ فرمایا تھا، ان الحسن والحسین سیدا شباب اہل الجنہ، کہ یہ حسن اور حسین جنت میں نوجوانوں کے سردار ہوں گے۔ تو گویا آپ نے بچپن ہی میں نبی علیہ السلام نے آپ کو خوشخبری سنائی کہ یہ دونوں جنت کے نوجوانوں کے سردار ہوں گے۔ میرے محترم بھائیوں، حضرت حسن اور حسین رضی اللہ تعالی عنہما نبی علیہ الصلاۃ والسلام ان سے بے انتہا محبت کرتے تھے۔ کوئی تکلیف انہیں ہوتی تو تڑپ جاتے تھے۔ بے انتہا محبت کی انتہا کا کوئی ٹھکانہ نہیں رہتا۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے متعلق یہ پیشن گوئی فرمائی تھی کہ ایک مرتبہ حضرت جبریل علیہ الصلاۃ والسلام میرے گھر آئے، اپنے ہاتھوں میں مٹی لیے ہوئے، اور وہ مٹی خون کی طرح لال تھی۔ نبی علیہ السلام سے فرمایا
کہ تمہارا یہ بیٹا حسین آگے چل کر کے شہید ہونے والا ہے، اور یہ پیشن گوئی آگے چل کر کے پوری ہوئی۔ میرے محترم بھائیوں، نبی علیہ السلام اپنے ان دو بیٹوں نوازوں سے بڑی محبت اور بڑا پیار کرتے تھے۔ نبی علیہ السلام کا جب اس دنیا سے انتقال ہوا، آپ اس دنیا سے رخصت ہو گئے، صحابہ کرام بھی حضرت حسن اور حسین کی بڑی عزت کیا کرتے تھے، آپ سے ویسی ہی محبت کرتے جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ جب خلیفہ تھے، اہل بدر کو آپ نے معاوضہ دینے کی بات کہی کہ ہر ماہ ان کو معاوضہ دیں۔ سب سے پہلے آپ نے اہل بیت کے نام لکھوائے، اور اس میں بھی حضرت حسن اور حسین کے نام لکھوائے۔ آپ کے بیٹے عبداللہ ابن عمر نے پوچھا، ابا جان، آپ نے حسن اور حسین کو اہل بدر کے مقام میں رکھا ہے جبکہ وہ اس میں شریک نہیں تھے، آپ نے ان کا معاوضہ اتنا دیا ہے جتنا اہل بدر کو دے رہے ہیں، اور مجھے بھی اتنا ہی دے دیجئے، میں نہیں کہتا کہ ان کا کم کیجئے، مجھے زیادہ دیجئے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ عبداللہ سنو، یہ کون ہے تم جانتے ہو؟ تمہارا باپ عمر ہے، لیکن یہ رسول اللہ کے بیٹے ہیں، یہ رسول اللہ کے بیٹے ہیں، ان کا معاوضہ اتنا ہی دیا جائے گا جتنا اہل بدر کو دیا جاتا ہے۔ ایک مرتبہ حضرت عبداللہ ابن عمر اپنے باپ کے آفس میں آئے، حضرت عمر بن خطاب کوئی دفتری کارروائی کر رہے تھے، عمر بن خطاب نے کہا کہ بیٹا بعد میں آنا۔ اتنے میں حضرت حسن یا حسین آ گئے، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نگاہ ان پر پڑی۔ عبداللہ ابن عمر سے پوچھا کیا بات ہے؟ کہا کہ باپ نے اندر آنے سے انکار کیا ہے، اجازت نہیں دی ہے، اسی لیے واپس پلٹ رہا ہوں۔ حضرت حسن یا حسین نے سوچا کہ جب باپ اپنے بیٹے کو اندر آنے کی اجازت نہیں دے رہا ہے تو مجھے کہاں سے دے گا۔ عمر بن خطاب نے حضرت حسن یا حسین کو دیکھا تو فوراً بلایا، کہا کہ آپ آئیے۔ عبداللہ ابن عمر نے پوچھا کہ مجھے آپ نے اندر آنے کی اجازت نہیں دی، آپ حسن و حسین کو اندر آنے کی اجازت دی، تو عمر بن خطاب کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ کہا کہ بیٹا، تمہیں روکا جا سکتا ہے اس لیے کہ تم عمر کے بیٹے ہو، لیکن اسے روکا نہیں جا سکتا، کیوں؟ اس لیے کہ رسول اللہ کے بیٹے ہیں، یہ علی کے بیٹے ہیں، اسے روکا نہیں جا سکتا۔ یہ مقام، یہ فضیلت صحابہ کرام حضرت حسن اور حسین رضی اللہ تعالی عنہما کو دیا کرتے تھے۔ محترم حضرات، اس طرح کئی ایک فضیلتیں، کئی ایک مقامات پر اللہ کے نبی صحابہ کرام نے حضرت حسنین کی بیان فرمائی ہے جو صحیح احادیثوں سے ثابت ہے، ورنہ بے شمار ایسی روایات، بے شمار ایسی حدیثیں آپ کو ملیں گی جو آپ کے مقام و مرتبے کو حد سے زیادہ تجاوز کر کے غلو سے کام لیا گیا ہے۔ حاضرین گرامی، حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی جو شہادت ہوئی ہے، اس شہادت بڑے ہی دردناک طریقے سے ہوئی۔ سب سے پہلے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ خلافت کا سلسلہ کیسے تھا۔ نبی علیہ السلام کا انتقال 11 ہجری میں ہوا۔ آپ علیہ السلام نے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف اس بات کا اشارہ کیا کہ ابو بکر کو سب سے پہلے خلیفہ تسلیم کرو، اس لیے کہ آپ علیہ السلام نے اپنی ہی حیات میں ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو مقام تھا لوگوں کے سامنے پیش کیا تھا۔ نبی علیہ السلام کی موجودگی میں ابو بکر نے 17 نمازیں پڑھائی تھی آپ کے مصلی پر کھڑے ہو کر کے، تو سارے صحابہ نبی علیہ السلام کے انتقال کے بعد ابو بکر کے ہاتھ پر بیعت کیے اور آپ نے خلیفہ تسلیم کر لیا۔ سن 13 ہجری میں ابو بکر کا انتقال ہوتا ہے۔ 2 سال یا کچھ ماہ آپ بحیثیت خلیفہ رہے، پھر اس کے بعد حضرت عمر بن خطاب کا دور آیا، آپ 23 ہجری میں وفات پا جاتے ہیں۔ تقریباً 10 سال چند ماہ حضرت عمر بن خطاب کی خلافت رہتی ہے،
اور اس کے بعد حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کا دور، آپ سن 35 ہجری میں شہید کر دیے جاتے ہیں۔ تقریباً آپ 12 سال چند ماہ دور خلافت پہ رہتے ہیں۔ اس کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا دور آتا ہے۔ 40 ہجری میں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو بھی شہید کر دیا جاتا ہے۔ علی رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھ پر بیعت کرنے کے لیے حضرت امیر معاویہ ابن ابی سفیان رضی اللہ تعالی عنہ یہ تھوڑا انتظار کرواتے ہیں۔ پہلے کہتے ہیں علی رضی اللہ تعالی عنہ کی خلافت کا دور ہے، کہتے ہیں کہ جب تک آپ حضرت عثمان کے قاتلوں سے انتقام نہیں لوگے تب تک میں آپ کے ہاتھ پر بیعت نہیں کروں گا۔ لیکن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مصلحت کے طور پر عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قاتلوں سے بدلہ نہیں لیتے۔ یہ دور چلتے چلتے آپ کو بھی شہید کر دیا جاتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ انتقال کے بعد آپ کے بیٹے حضرت حسن کو خلیفہ بنایا جاتا ہے۔ حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بنتے ہیں۔ حضرت امیر معاویہ آپ کے ہاتھ پر بیعت کرنے کے لیے تیار نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ آپ کا جو مطالبہ تھا حضرت علی سے، وہی مطالبہ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے تھا۔ امیر معاویہ کی ایک پارٹی ہوتی ہے اور علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک پارٹی ہوتی ہے۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں دارالحکومت کوفہ کو بنایا گیا تھا۔ آپ دوران خطبہ چند شہروں کے ملکوں کے نام سنیں گے: مکہ، مدینہ، عراق، بغداد، کوفہ، شام، مصر، بصرہ۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے داماد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہوئے، حسن کو خلافت پر بٹھا دیا گیا۔ حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ ماحول درست نہیں ہے، فتنے اٹھتے چلے جا رہے ہیں، تو آپ نے حضرت امیر معاویہ کو بلایا اور کہا اللہ کے نبی علیہ السلام نے جو پیشن گوئی فرمائی تھی کہ یہ میرا بیٹا حسن دو بڑی جماعتوں کے درمیان صلح کروائے گا، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک جماعت اور امیر معاویہ کی ایک جماعت، ان دونوں جماعتوں کے درمیان آپ نے صلح کروایا اور کہا کہ جاؤ جا کر کے میری اس مسجد میں ممبر لے کر کے آؤ۔ وہ مسجد جس مسجد کو حضرت علی نے تعمیر فرمائی، وہ ممبر جس ممبر پر علی بیٹھ کر خطبہ دیا کرتے تھے، آپ نے منگوایا اور حضرت امیر معاویہ سے فرمایا کہ امیر معاویہ آپ اس ممبر پر چڑھ جائیے، آپ کے ہاتھ پر میں بیعت کرتا ہوں، آج سے آپ ہمارے امام ہیں۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی کہا کہ آپ بھی اٹھیے، حضرت امیر معاویہ کے ہاتھ پر بیعت کر لیجئے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور اس وقت جتنے صحابہ تھے سب نے امیر معاویہ کی خلافت پر بیعت کر لی اور آپ کی خلافت کو مان لیا۔ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلافت سے پہلے 20 سال شام کے گورنر تھے حضرت عمر بن خطاب کے دور میں۔ پھر اس کے بعد 61 سال تک 61 ہجری تک آپ لگاتار خلافت کی ذمہ داری کو سنبھالے ہوئے تھے۔ میرے بھائیو ذرا یہاں پر رک کر کے غور کیجئے گا کہ عہدہ منصب یہ کتنا پیارا ہوتا ہے عہدے داروں کے لیے۔ قربان جائیے حضرت حسن پر کہ اپنی خلافت حضرت امیر معاویہ کو خوشی بخوشی دے دیا۔ آج کے دور میں لوگ معمولی عہدہ بھی اگر مل جائے قربان کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ حضرت حسن نے اپنی خلافت دے دی۔ کون سی خلافت؟ ان کی حکومت مکہ، مدینہ، بغداد، مصر، عراق یہ تمام شہروں میں پھیلی ہوئی تھی، وہ خلافت آپ نے امیر معاویہ کو دے دی۔ یہ قربانی وہی لوگ دے سکتے ہیں جن کے اندر اخلاص ہوتا ہے، جو اللہ والے ہوتے ہیں۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے امیر معاویہ کو خلافت پر بٹھا دیا۔ امیر معاویہ سن 60 ہجری میں اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ اس سے پہلے کہ کوئی آپ کی خلافت پر بیٹھ جاتا، آپ نے
مشورہ کیا، سوچا سمجھا کہ اب میرے بعد کس کو خلیفہ بنائیں۔ کچھ لوگوں نے مشورہ دیا کہ آپ کے بیٹے یزید کو خلیفہ بنا دیجئے گا، اس لیے کہ یزید کا جو خاندان تھا بنو کلب، یہ بڑا ہی پاورفل خاندان تھا۔ بنو امیہ کا خاندان بڑا پاورفل خاندان تھا، ان کے پاس اتنا پاور تھا، اتنی طاقت تھی، اگر یہ چاہتے تو کسی کو خلیفہ بنا سکتے، اگر یہ چاہتے تو کسی کو تخت سے نیچے اتار سکتے تھے۔ کہا کہ آپ اپنے بیٹے کو بنا کر جائیے، اور کچھ وجوہات کی بنا پر امیر معاویہ نے اپنے بیٹے کا نام نامزد کیا، اس لیے کہ یزید کے پاس سیاست چلانے کا جو ڈھنگ ہے، جو طریقہ ہے، وہ کسی اور میں نہیں تھا۔ کیسے حکومت کرنا ہے، کیسے سیاست چلانا ہے، یہ یزید کو بڑے اچھے طریقے سے آتا تھا۔ امیر معاویہ نے یزید کو خلیفہ بنا دیا اور آپ اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ اب خلیفہ یزید ہیں دمشق کے۔ دمشق میں رہتے ہوئے سارے گورنروں کو خط لکھوائے، بھیجا کہ جاؤ، جا کر کے سارے گورنروں سے کہو وہاں کے رہنے والوں کو یزید کے ہاتھ پر بیعت کرنا ہوگا۔ یزید نے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بھی بیعت کی مانگ کی، مدینہ کو لکھ کر کے بھیجا۔ مدینہ کے جو گورنر تھے انہوں نے آ کر حضرت حسین کے سامنے بات رکھی، امیر معاویہ کا انتقال ہو چکا ہے، اب ان کے بعد ان کے بیٹے یزید کو خلیفہ بنایا جا رہا ہے۔ کچھ صحابہ کے علاوہ گنے چنے دو تین کے سارے صحابہ اس بات پر متفق تھے کہ یزید خلیفہ بنیں گے۔ جو دوسرے صحابہ جو اعتراض کر رہے تھے وہ اس بات پر نہیں کہ یزید یہ صحیح نہیں ہے، یزید یہ فاسق و فاجر ہے، یزید یہ فاجر ہے، گنہگار ہے، یہ اس لائق نہیں ہے، نہیں، اس وجہ سے ان کا اعتراض نہیں تھا، بلکہ اعتراض کس وجہ سے تھا؟ اس وجہ سے تھا کہ اگر امیر معاویہ کے بعد اس کا بیٹا خلیفہ بنتا ہے تو یہ سلسلہ چالو ہو جاتا ہے کہ خلیفہ باپ کے بعد بیٹا، بیٹے کے بعد بیٹا۔ اس ڈر سے صحابہ کرام نے دو چار امیر معاویہ کے بعد یزید کو خلیفہ ماننے سے انکار کر رہے تھے، لیکن بعد میں وہ بھی مان گئے۔ لیکن حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ یزید کی بیعت کو ماننے سے انکار کیا اور کہا کہ دیکھو مجھے تھوڑا وقت دو، سوچنے دو۔ آپ مدینہ میں تھے، رات کی تاریکی میں آپ مدینہ سے مکہ نکل گئے، مکہ جانے کے بعد آپ چند ماہ وہاں رہے، یزید کے ہاتھ پر ابھی بیعت نہیں کی۔ کیا وجہ تھی؟ کیوں آپ یزید کے ہاتھ پر بیعت کرنا نہیں چاہ رہے تھے؟ اس پر کوئی مستند روایت موجود نہیں ہے، لیکن جو باتیں تھیں وہ حضرت حسین ہی بہتر جانتے تھے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ میں موجود ہیں۔ اب یہاں کوفہ کے لوگ، اور کوفہ یہ ایسا شہر ہے جنہیں غداروں کا شہر کہا جاتا تھا۔ الکوفی لا یوفی جو کہتے ہیں کہ کوفہ والے کسی کے نہیں ہوتے، ہمیشہ ان کے اندر غداری پائی گئی۔ مکہ میں حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود ہیں، کوفہ والے خط پر خط لکھ رہے ہیں کہ حسین آپ ہمارے پاس آ جائیے، ہم آپ کو خلیفہ تسلیم کرتے ہیں، ہم آپ کو خلیفہ مانتے ہیں۔ ایک خط نہیں، دو خط نہیں، 100 کے خط بلکہ ہزاروں کے خط آپ کے پاس آئے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سوچا کہ جب کوفہ والے مجھے اتنا بلا رہے ہیں تو جا کر دیکھیں صحیح۔ اب حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوفہ جانے کے لیے تیار ہیں۔ چند صحابہ کرام اس وقت بھی موجود تھے۔ کہا کہ آپ کیوں جاتے ہیں؟ پہلے وہاں کا ماحول دیکھ لیں، کسی ایک کو بھیج کر ماحول معلوم کروائیں کیسا ہے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے تایا کے بیٹے مسلم ابن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، مسلم ابن عقیل کو بھیجا کہ جاؤ، جا کر کے کوفہ کے حالات معلوم کرو۔ مسلم ابن عقیل اپنے ساتھ
چند لوگوں کو لے کر کوفہ گئے، وہاں کے حالات معلوم کیے، ہر شخص کی زبان پر حضرت حسین کے نعرے تھے، ہر شخص کی زبان پر حضرت حسین کے نعرے تھے۔ اب ماحول سمجھ گئے، خط یہاں سے لکھ کر کے بھیجا کہ ماحول اچھا ہے، آپ فوراً آ جائیے۔ جیسے ہی حضرت مسلم ابن عقیل وہاں پر جا کر وہ خط لکھ کر حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس بھیجتے، اب یہاں سے معاملہ اور بگڑ جاتا ہے۔ حسین کو کیا معلوم کہ مسلم ابن عقیل وہاں پر امن و امان کے ساتھ ہیں، سارے لوگ ان کے ہاتھ پر بیعت کر رہے ہیں، لیکن دیکھتے ہی دیکھتے یزید نے، جو شام کا بصرہ کا گورنر عبید اللہ ابن زیاد تھا، ماحول یہاں چونکہ کوفہ میں اچھا نہیں تھا، درست کرنے کے لیے عبید اللہ ابن زیاد کو کوفہ بھیجا۔ عبید اللہ ابن زیاد کے ساتھ تقریباً 17 سے 18 لوگ تھے۔ عبید اللہ ابن زیاد کوفہ پہنچنے سے قریب اپنے چہرے کو ڈھک لیتا ہے تاکہ لوگ مجھے نہ پہچانیں۔ کوفہ کے سارے لوگ ہزاروں کی تعداد میں یہ کہتے ہوئے آئے، اے اللہ کے رسول علیہ السلام کے نواز سے تم پر سلامتی ہو۔ اس لیے کوفہ والے سمجھ گئے کہ حسین ہی آئے ہیں، لیکن یہ عبید اللہ ابن زیاد تھا۔ ایسے ہی کرتے کرتے ہی اپنے گورنر ہاؤس پہنچتا ہے۔ اس وقت کوفہ کے گورنر نعمان ابن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، نرم مزاج تھے، وہاں کے حالات کو صحیح طور پر کنٹرول نہیں کر سکے۔ حضرت یزید نے انہیں معزول کر کے عبید اللہ ابن زیاد کو بنایا، اس لیے کہ وہ بڑا سخت تھا۔ عبید اللہ ابن زیاد اپنے گورنری ہاؤس پہنچ کر ساری تفصیلات معلوم کیا اور پوچھا تو پتہ چلا کہ یہاں تو حسین کا ولولہ ہے۔ مسلم ابن عقیل کو پتہ چلا کہ یہاں عبید اللہ ابن زیاد کچھ الگ ہی کھچڑی پکا رہا ہے۔ کیا کرتے، سارے لوگوں کو لے کر، جتنے تھے سب کو لے کر عبید اللہ ابن زیاد کے گورنر ہاؤس پہنچے۔ پہنچنے کے بعد سارے لوگوں نے عبید اللہ ابن زیاد کو ڈرایا، کہا کہ تو ہمیں حسین کے خلاف ورغلاتا ہے۔ عبید اللہ ابن زیاد نے کہا کہ اگر کسی کی ماں نے جنا ہے، اتنا طاقتور انسان تو آئے وہ ہم سے مقابلہ کرے۔ اگر چاہتے ہیں کہ جان سلامت ہو تو یہاں سے لوٹ جاؤ، اگر چاہتے ہو کہ تمہارے بچے یتیم ہو، تمہاری بیویاں بیوہ ہو تو یہاں پر کھڑے رہنا۔ یہ سنتے ہی کئی لوگ حضرت مسلم بن عقیل کا ساتھ چھوڑ کر بھاگ کر چلے گئے۔ اس لیے کوفہ کے لوگ کبھی کسی کے ساتھ وفا نہیں کیے۔ دیکھا کہ ہزاروں کی تعداد میں لوگ میرے ساتھ تھے، پھر 100 کی تعداد میں، اب دیکھتے ہی دیکھتے تنے تنہا مسلم ابن عقیل عبید اللہ کے سامنے اکیلے کھڑے ہیں۔ کوئی کوفی نہیں ہے، کوئی کوفہ کا شخص نہیں ہے مسلم بن عقیل کو ساتھ دینے کے لیے۔ مسلم بن عقیل بھی سمجھ گئے کہ یہ لوگ غدار ہیں، دھوکے باز ہیں۔ وہ بھی بھاگتے بھاگتے کوفہ کی گلیوں میں کسی کے گھر چلے گئے، اور جب پتہ چلا کہ مسلم بن عقیل کسی کے گھر میں موجود ہے تو عبید اللہ ابن زیاد نے دھوکہ دینے یا غداری کرنے کے جرم میں مسلم بن عقیل کو بھی قتل کر دیا۔ جبکہ مسلم بن عقیل نے مرنے سے پہلے ہی یہ پیغام حسین تک پہنچا دیا تھا کہ کوفہ والوں نے ہمارے ساتھ غداری کی ہے، کوفہ والے کسی کے نہیں ہوتے، تم بھی واپس چلے جاؤ۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اب 8 ذی الحجہ کو، یوم الترویہ، حج کے ایام یہاں سے شروع ہوتے ہیں۔ حجاج کرام مکہ میں احرام باندھ کر مینا جانے کے لیے تیار ہے، اور حضرت حسین رضی اللہ عنہ کوفہ جانے کے لیے تیار ہیں۔ آپ نے صحابہ کرام سے ملاقات کی۔ عبداللہ ابن عباس، ابو سعید خدری، عبداللہ ابن عمرو، عبداللہ ابن زبیر، یہ سارے صحابہ موجود تھے۔ عبداللہ ابن عباس جو آپ کے چچا تھے، کہا کہ تم کہاں جا رہے ہو؟ کہا کہ کوفیوں نے بلایا ہے، وہاں جا رہا ہوں۔ کہا کہ جب تمہارے باپ کے یہ نہیں ہو سکے تو تمہارے کہاں ہوں گے؟ تمہارے باپ کا قتل تو انہوں نے ہی کیا ہے۔ کہا کہ کوفیوں نے مجھے بلایا ہے، میں جانا چاہتا ہوں۔ عبداللہ ابن عباس نے کہا کہ اگر مجھے تمہارے سواری کے سامنے آ کر لیٹنا پڑے تو میں لیٹوں گا، اگر تم رکنا چاہتے ہو۔ کہا کہ مجھے جانا ہے۔
جانے والے پیدل واپس نہیں لوٹا کرتے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس نے اس وقت پیشن گوئی کی کہا کہ بیٹا دیکھو، تمہاری داڑھی کو میں خون سے رنگا ہوا دیکھ رہا ہوں، تمہاری داڑھی کو میں خون سے رنگا ہوا دیکھ رہا ہوں۔ ایسے ویسے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے خاندان یا اپنے رشتہ داروں اور اپنے کچھ لوگوں کے ساتھ، جن میں تعداد 70 یا 72 بتائی جاتی ہے، وہ کوفہ کی طرف روانہ ہوئے۔ کوفہ پہنچنے سے پہلے ہی عبید اللہ ابن زیاد، جو سارے کوفہ پر قبضہ کر چکا تھا، سارے قبضہ پر اس کا پاور تھا، کہا کئی ہزار سپاہیوں کو روانہ کیا، کہا کہ حسین کو کوفہ میں داخل ہونے نہ دو، حسین کو کوفہ میں داخل ہونے نہ دو۔ وہ سب کے سب کوفہ سے باہر آئے، دیکھا کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سامنے کھڑے ہیں، ان کے ساتھ چند افراد ہیں۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ کیا تم لوگ جنگ کرنے کے لیے آئے ہو؟ جبکہ ہمارا ارادہ تو جنگ کرنا نہیں ہے۔ عبید اللہ ابن زیاد کے ساتھ جو تھے، اس میں ایک شخص تھا شمر ابن ذیل جوشن، یہی قاتل تھا جو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قتل کیا۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 3 شرطیں رکھی۔ پہلی شرط کہا کہ اگر تم مجھے کوفہ جانے نہیں دیتے ہو تو میری 3 شرطوں کو مان لو۔ پہلی شرط یہ ہے کہ میں جہاں سے آیا ہوں مجھے واپس وہاں جانے دو۔ دوسری شرط یہ کہ مجھے یزید کے پاس لے جاؤ، جو بھی معاملہ ہے میں اس سے صلح کر لوں گا۔ تیسری شرط یہ کہ مسلمانوں کے سرحد پر مجھے لے جاؤ، میں کافروں سے لڑتے لڑتے شہید ہو جاؤں گا۔ یہ تینوں شرطوں کو مسترد کر دیا۔ عبید اللہ ابن زیاد نے کہا کہ تمہاری شرطیں نہیں مانی جائیں گی، تمہیں چاہیے کہ عبید اللہ ابن زیاد کے ہاتھ پر بیعت کر لیں۔ اب یہاں سے حضرت حسین اور اپنے ساتھی مقام طف، جو کربلا کی ایک جگہ ہے، وہاں پر آپ قیام کرنے لگے۔ اتنے میں ہزاروں کی تعداد میں جو لشکر عبید اللہ ابن زیاد نے بھیجا تھا، عبید اللہ ابن زیاد کے لشکر نے حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے سارے لوگوں پر حملہ کرنا شروع کر دیا۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو جس شخص نے قتل کیا، شمر بن ذیل جوشن، ایک تیر مارا، حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے سینے پر وہ تیر لگی۔ اس طرح کرتے کرتے حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو کوفہ کے غداروں نے شہید کر دیا، اور آپ کے ساتھ جتنے بھی موجود تھے، یہاں تک کہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے 6 بیٹے اس وقت شہید کر دیے گئے۔ ابو بکر ابن علی، عثمان ابن علی، عباس ابن علی، جعفر ابن علی، محمد ابن علی، حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سب کے سب شہید کر دیے گئے۔ اس وقت حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایک بیٹے علی بن حسین، جنہیں زین العابدین یا بیمار کربلا کہتے ہیں، وہ ایک بچے ہوئے تھے کیونکہ ان کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی۔ یہ پورا واقعہ انہوں نے بیان فرمایا ہے کہ ہمارے ساتھ اس طرح کا واقعہ پیش آیا تھا۔ اب یہاں پر غور کریں، یزید جو دمشق میں رہتا تھا، اس کی کوئی غلطی، اس کا کوئی جرم نہیں تھا، اس لیے کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت یزید کے پاس پہنچے ہی نہیں تھے۔ پہنچنے سے پہلے ہی ظالموں نے حضرت حسین کو قتل کر دیا۔ اور یہ کوفہ والے کون تھے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قتل کرنے والے، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قتل کرنے والے یہ کوفہ والے تھے۔ عبد الرحمن ابن ملجم نے حضرت علی کو قتل کیا تھا۔ یہ پورا واقعہ جو امام جریر الطبری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب میں نقل فرمایا ہے۔ اب اس پورے واقعے کو شیعہ روافظ مرچ و مسالہ لگا کر کے بہت زیادہ تشہیر کرتے ہیں کہ کربلا میں ایسا ہوا، کربلا میں ایسا ہوا۔ اور شیعہ کی کتابوں میں ایک شیعہ مورخ اس بات کو بھی لکھتا ہے، ان کی کتابوں میں حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی جو بہن زینب تھی، آپ جب
رخصت ہو رہے تھے، اس وقت ایک وصیت، ایک نصیحت فرمائی تھی، کہا کہ زینب دیکھو میں اس دنیا سے جا رہا ہوں، لیکن یاد رکھنا میرے انتقال پر کوئی غم نہ کرنا، میرے انتقال پر کوئی ماتم نہیں، میرے انتقال پر کوئی نوحہ نہیں۔ یہ وصیت حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی بہن زینب سے کی تھی، اور یہ وصیت شیعہ مورخ اپنی کتاب میں لکھتا ہے۔ حضرات گرامی، یہ سانحہ بڑا ہی دردناک، المناک کہ نواسے رسول نبی علیہ السلام جنہیں پھول کہا کرتے تھے، خوشبو کہا کرتے تھے، کربلا کے میدان میں شہید کر دیے گئے۔ اور اس موقع پر کئی ایک دروس ہمیں اور آپ کو ملتے ہیں، اور اگر دیکھیں تو من گھڑت روایات، جھوٹی باتیں مختلف لوگ پیش کرتے ہیں، اور پیش کرنے والے شیعوں کے ساتھ ساتھ سنی مسلمان بھی ہیں۔ ان میں سے ایک چیز یہ ہے جو لوگوں کے ذہنوں میں بیٹھی ہوئی ہے کہ کربلا کا جو میدان ہے ہر 10 محرم کے وقت وہ سرخ ہو جاتا ہے، وہ لال ہو جاتا ہے، خون کی طرح ہو جاتا ہے۔ ایسی بات نہیں ہے میرے بھائیوں۔ جس وقت حضرت حسین کی شہادت ہوئی اس وقت وہ میدان لال نہیں ہوا تھا، اور آج بھی وہ لال نہیں ہوتا ہے۔ شیعہ روافض لال لائٹوں کے ذریعے سے اس کو لال کرتے ہیں۔ میرے بھائیوں، جس طرح حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید کیے گئے، ان کے ساتھ ساتھ آپ کے بھائی حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی زہر دے کر مارا گیا، آپ کے باپ حضرت علی کو بھی شہید کر دیا گیا، حضرت عثمان کو بھی شہید کر دیا گیا، حضرت عمر کو بھی شہید کر دیا گیا، کئی ایک صحابہ کرام کو شہید کر دیا گیا۔ لیکن شریعت نے ہمیں تعلیم دی ہے کہ اتنا ہی غم کرنا ہے جتنا شریعت نے بتلایا ہے، ویسے ہی غم کرنا ہے جس طریقے پر شریعت نے بتلایا ہے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یاد میں، آپ کے غم میں، آپ کی شہادت میں نہ جانے لوگ کیسے کیسے خرافات کرتے ہیں، جسموں کو پیٹتے ہیں، آگ پر چلتے ہیں، کالے لباس میں ملبوس ہوتے ہیں، کھانا پینا چھوڑ دیتے ہیں، اپنے آپ پر ظلم کرتے ہیں، جبکہ شریعت نے فرمایا کہ ساری چیزیں حرام ہیں۔ حقیقت کو سمجھنے کی آج مسلمانوں کو ضرورت ہے۔ اللہ عز و جل سے دعا ہے کہ بارے الہ ہمیں اور آپ کو جو محبت حضرت حسن و حسین سے ہونی چاہیے ویسی محبت ہمیں کرنے کی اللہ توفیق دے۔ اللہ تعالی ہمیں دین کو صحیح معنوں میں سمجھ کر دین پر عمل کرنے کی توفیق دے۔ جو آج شرک و بدعات عام ہیں، اللہ اس شرک و بدعات کا خاتمہ فرمائے، اللہ مسلمانوں کو نیک ہدایت دے، اللہ مسلمانوں کو نیک ہدایت دے، اللہ مسلمانوں کو دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے، شریعت کی تعلیم حاصل کرنے کے اللہ مسلمانوں کو توفیق دے۔ اللہ تعالیٰ جو بھی باتیں عمل سے متعلق ہوں اللہ ان پر عمل کرنے کی مجھے اور آپ کو توفیق دے۔ اللہ تعالیٰ جہاں کہیں بھی بارش کی سخت ضرورت ہے اللہ اپنی رحمت سے رحمت باران رحمت کا نزول فرمائے، یہاں پر بھی بارش کی ضرورت ہے اللہ تعالیٰ باران رحمت کا نزول فرمائے۔ اللہ ہماری نیکیوں کو قبول فرمائے، اللہ ہمیں جب تک دنیا میں زندہ رکھے ایمان و اسلام پر زندہ رکھے، اللہ ہمارا خاتمہ فرمائے، ایمان بالخیر پر فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد عباد الله رحمني ورحمكم الله إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله تعالى أولى وجل وأتم أكبر والله يعلم ما تصنعون